بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی۔ آج ہم جس کتاب کا ذکر کریں گے، جس کا جائزہ لیں گے، اس کا نام ہے کالا جادو۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور آپ نے اس کا تھمب نیل بھی دیکھا ہوگا۔ اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی داستان علم ہے جس کے خواب نوٹوں سے سجے تھے۔ وہ راتوں کو امیر ہونا چاہتا تھا۔ دولت کے حصول کے لیے اس نے ناجائز راستے اختیار کر لیے۔ نتیجے میں وہ ایک ایسے شیطان کے چنگل میں پھنس گیا جس نے اپنے مذموم عزائم کے لیے اسے استعمال کرنا چاہا۔ انکار کرنے پر اس شیطان کے عطاب کا شکار ہوا، قاتل بنا، پھانسی پر چڑھا۔ کسی طرح پھانسی سے تو بچا، لیکن والدین چھن گئے، بھائی جدا ہو گیا، بہن گم ہو گئی، خود در بدر ہوا اور پھر مصائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ نت نئی مشکلات، کپ کپا دینے والے واقعات، خوف زدہ کر دینے والے حادثات۔ ایک طرف کالے جادو کا فریب تھا تو دوسری طرف ایمان کی روشنی تھی۔ نیکی اور بدی کی اس جنگ میں کون جیتا؟ جیت آخر کس کی ہوئی؟ آپ یہ کتاب پڑھ کر ایک تو کالے جادو کی حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ کالا جادو بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان کو ملعون قرار دیا ہے اور شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے آزمائے اور آزما رہا ہے، اور اسے برے راستوں پر لے کے جانے کے لیے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے۔ ہندوازم میں جو کالا جادو ہے اسے بہت فوقیت حاصل ہے۔ دیوالی اور ہولی کے موقعوں پر اسے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 میں کہا ہے، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے ہے۔ بے شک یہ کتاب جو ہے وہ ایک طرف تو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ کہ جہاں پہ شیطانی اور رحمانی قوتوں کا آپس میں ایک کیا کہتے ہیں جسے ایک برسر پیکار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن آخر جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام مسلمان بھٹک جاتا ہے راستے سے اور وہ لیکن اس کے اندر ایمان کی ذرا سی بھی رمق یا رتی موجود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اس کو سیدھی راہ پہ ہی رکھتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے کالا جادو، یہ اسی موضوع کے پر ہی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ مجھے اس کو پڑھ کر بڑا مزہ آیا، یعنی کہ ایمان کی تجدید کا ایک طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا اور احساس ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو شارٹ کٹ راستے اختیار کر کے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر ان دا لانگ رن وہ تباہی اور بربادی کا ہی راستہ ہے۔ تو اس کو ضرور پڑھیے، اس کتاب کو، اور مجھے امید ہے کہ ایک مختصر سا جائزہ اس کتاب کا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اس کتاب سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہو آپ کے ذہن میں تو پلیز مجھ سے ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیے گا آپ، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ اس کا جواب دوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔